الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم صحابی رسول حضرت عثمان ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے سلسلے میں چند اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور پہلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی. ہم روزانہ نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں ایک دعا کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، سیدھا راستہ دکھا. اور اس سیدھے راستے کی خود ہم وضاحت کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا راستہ مطلوب ہے جو ان لوگوں کو دیا گیا ہے یا پھر ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. قرآن مجید کی صورت میں سورہ فاتحہ میں اس چیز کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور یہ تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ہم سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کی درخواست کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے ان لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی. کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، والرسول، اور اللہ کے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا. سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ان لوگوں کی صحبت تمہیں نصیب ہوگی،
ان لوگوں کی معیت تمہیں نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا ہے. وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی, من النبیین, وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. والصدیقین, دوسرے درجے میں دوسرے مرتبے میں صدیقین ہیں. تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا والشہداء, جن پر انعام نازل ہوا ہے ان میں تیسری قسم کے لوگ ہیں شہداء. اور چوتھے درجے میں آتے ہیں والصالحین, نیک اور صالح اعمال کرنے والے اہل ایمان. تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن میں سب سے اونچا مرتبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. من النبیین, دوسرے نمبر پر صدیقین, تیسرے نمبر پر شہداء اور چوتھے نمبر پر صالحین. اس میں جو سب سے اونچا درجہ ہے نبوت کا درجہ, یہ جو مقام اور مرتبہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوشش کر کے محنت کر کے اپنے تقویٰ کی بنیاد پر وہ حاصل کر لے. نبوت کا مقام اور نبوت کا درجہ ایسا نہیں کہ آدمی کی محنتوں کی وجہ سے اسے دیا جاتا ہو, یا پھر کوشش کر کے اس کے تقوی اور اس کے عمل صالح کی بنیاد پر وہ حاصل کر سکتا ہو, ایسا نہیں. نبوت ایک خاص عطیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے. آدمی محنت اور کوشش کر کے عبادتیں کر کے وہ مقام خود حاصل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ کسبی ہے, وہبی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفتاً کسی کو ملتا ہے. کسب کر کے محنت کر کے وہ مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور جب نبوت کا سلسلہ اب تو ختم ہو چکا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا, آپ خاتم النبیین ہیں, نبوت کے سلسلے پر مہر لگ چکی ہے, اب نبوت کا سلسلہ باقی نہیں ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے, تو اس مقام پر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا چاہے. لیکن اس کے بعد کے جو 2 مقامات ہیں, 3 مقامات ہیں, اس میں سے 2 مقامات, ایک صدیقین کا مرتبہ, صدیقیت کا مرتبہ, دوسرا شہادت کا مرتبہ. یہ مقامات اور یہ مرتبے وہ ہیں جس میں آدمی اپنی محنت کے ذریعے سے, اپنی کوشش سے, اپنی جد و جہد سے اور اپنے تقوی کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے. یہ کسبی ہے, انسان محنت کر کے اس مقام کو پہنچ سکتا ہے, صدیقیت کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ہے. ان میں سے انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے وہ صدیقین کا ہے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات, سورہ لیل کی طرف آئیں. آخری جز میں, قرآن مجید کے آخری پارے میں سورۃ اللیل ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایک چند آیات بیان فرمائی. سورۃ اللیل کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, جہنم سے وہ شخص بچا لیا جائے گا, وہ شخص بچ جائے گا جو متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا. کون؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑے غور کے ساتھ ان جملوں کو آپ سنیں. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اہم پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. قرآن میں کہا گیا سورہ لیل کے آخر میں کہ جہنم سے وہ بچے گا جو تقوی اختیار کرے گا, اور وہ تقوی اختیار کرنے والا اس کی خصوصی صفت یہ ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے دل کا تزکیہ ہو, اس کے اعمال کا تزکیہ ہو, اس کے اخلاق کا تزکیہ ہو. یتزکا. اور فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا, اور جو اللہ کی راہ میں یہ جو مال خرچ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی قرضہ ہے جس کی وجہ سے وہ مال خرچ کر رہا ہو, سامنے والے نے کوئی احسان کیا تھا اس کے بدلے میں مال خرچ کر رہا ہو. جس پر مال خرچ کر رہا ہے اس کا کوئی قرضہ چکانا مقصود ہے, نہیں. اس کا صرف مقصد یہ ہے, ایک تو یہ کہ وہ اپنے دل کی پاکیزگی چاہتا ہے لہذا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور آگے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خرچہ نہیں کرتا. جہاں بھی وہ خرچ کرے گا صرف اور صرف ارادہ, مقصود اس کی نیت, اور یہ ہوتی ہے اس کی نیت, اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, اپنے رب برتر کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے. یہ جو آیات ہیں مفسرین نے, اکثر مفسرین نے, بلکہ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا, اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. اس وجہ سے اس
سورت کو سورہ صدیق کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے آغاز میں دیکھیں صدیقیت کا جو مقام ہے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جن 3 صفات کی ضرورت ہے ان 3 صفات کا ذکر کیا گیا۔ وہ کیا کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے آدمی صدیق کے مقام پر پہنچتا ہے؟ دیکھیں پہلے میں نے ذکر کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیقین کا مقام، تو صدیق کے مقام پر پہنچنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ صدیق ہے، حضرت ابوبکر صدیق، اور اس سورت کو سورہ صدیق کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت میں بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ کیا خصوصیت جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں فرمایا گیا کہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایک آدمی صدیق کے مقام اور مرتبے پر پہنچتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو شخص اللہ کے راہ میں دیتا ہے، عطا کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ عطا کی صفت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ضرورت مند ہمیں نظر آیا، ایک شخص مستحق نظر آیا، محتاج نظر آیا، تو انسان اس مومن کے دل کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک کہ اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کر دے۔ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا تب اسے اطمینان و سکون حاصل ہوگا، یہ مقام اور مرتبہ ہو، یہ کیفیت اس کے دل کی ہو اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا معاملہ، محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنے کا معاملہ، اور جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا معاملہ، یہ جو کیفیت جس کے اندر ہوگی مال خرچ کرنے کی، فرمائیں یہ پہلی صفت ہے صدیق کے مقام پر پہنچنے کے لیے۔ پہلی صفت ایک ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں مال صرف کرنے والا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى۔ دوسری صفت ہے وَاتَّقَى، بدی سے بچنے کی صفت، برائیوں سے بچنے کی صفت، نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی صفت، یہ دوسری صفت ہے جو صدیق کے مقام پر پہنچنے کے لیے ضروری۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی بات کی وہ تصدیق کرے، جہاں بھی اسے کوئی اچھی بات ملے، بھلی بات ملے، اسے فوراً قبول کر لے، قیل و قال نہ کرے، چون و چنا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ سامنے یہ بات اچھی ہے لیکن اس کے دل کو پسند نہیں آ رہی، لہذا ٹال مٹول کرتا ہے اس کی قبولیت میں۔ عام طور سے ہم اپنے اوپر اسے لے کر دیکھیں، اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، معلوم ہوگا کہ جب ہمیں کسی سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مشورہ ہم کر رہے ہوں، کسی سے بحث ہو رہی ہو، ڈیبیٹ ہو رہا ہو، ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ہمارے دل کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بات اس کی صحیح ہے جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا دل اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہمارا ایگو سامنے آ جاتا ہے، ہماری انا سامنے آ جاتی ہے، ہمارا غرور سامنے آ جاتا ہے، اور ہم اس کی بات کو توڑنے کے لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ بات اس کی صحیح لگ رہی ہے، ہم اس کے خلاف دلیل پر دلیل دیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تصدیق بالحسنى کے خلاف ہے۔ صدیق کے مقام پر پہنچنے کے لیے یہ صفت ضروری ہے کہ ایک آدمی اس بات کو قبول کرے جو اسے حق اور بہتر نظر آ رہی ہو، چاہے وہ دشمن کی طرف سے ہی کیوں نہ آئے۔ یہ ہے تصدیق بالحسنى۔ یہ 3 خصوصیات، ایک تو یہ کہ اعطاء، اللہ کی راہ میں مال دیا جائے، دوسرا یہ کہ تقا، نیکی کی راہ میں آگے بڑھے، بدی سے بچے، اور تیسرا تصدیق بالحسنى، بھلی باتوں کی تصدیق کرے۔ یہ 3 صفات جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایک شخص صدیق کے مقام پر پہنچے گا۔ اور اس سورہ لیل کا مطالعہ کریں، اس سورہ لیل کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے اندر یہ تینوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، لہٰذا انہیں صدیق اکبر کہا گیا، انہیں صدیق اکبر کہا گیا۔ پھر ذہن میں رکھیں، میں صدیق کے مقام کی تشریح کر رہا ہوں جو نبوت کے بعد کا درجہ ہے، جس کے لیے ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مقام پر پہنچا، ہمیں صدیق کے مقام پر پہنچا۔ ہم اگر اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ان تینوں خصوصیات کا ہمارے اندر پایا جانا ضروری ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو مال کے خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں بے چون و چرا ہم خرچ کریں، قیل و قال نہ کریں، جہاں گناہ سے بچنے کا موقع ہے تو گناہ سے پرہیز کریں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ اور تیسرا مقام اور مرتبہ یہ کہ جہاں بھلی بات ہمارے سامنے آئے اسے اپنے نفس کو سائڈ میں رکھیں اور اس بات کو قبول کریں۔ یہ تینوں صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر کامل طور پر موجود تھی، لہٰذا انہیں صدیق اکبر کہا گیا۔ ایک اور بات غور کریں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیرت عثمان پر گفتگو ہو رہی ہے اور تشریح حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کی ہو رہی ہے؟ نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان اعلیٰ ترین صفات کے حاملین میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق کا مرتبہ عطا کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی صدیق ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر کا کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق کا لقب صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، مشہور ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کس نام سے؟ صدیق اکبر کے نام سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے صدیق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو صدیق ہیں وہ سب سے بڑے نہیں ہیں لیکن ان کا درجہ کم ہے، لیکن ہیں صدیق۔
معلوم یہ ہوا کہ صدیق کی ایک جماعت ہے، صدیقین کی بہت سارے لوگ صدیقین ہیں جن کے سردار ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدیق صرف ابوبکر ہیں اور دوسرا صدیق نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں صرف صدیق کا ذکر نہیں، صدیقین کا ذکر ہے، بہت سارے صدیقین۔ تو صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہیں، اور جن کے اندر بھی یہ تینوں خصوصیات پائی جائیں گی وہ بھی صدیق کہلائیں گے۔ یہاں رک کر آئیں سورہ حدید کی ان آیات کی طرف جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا۔ قرض دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا، صدقے سے مراد دوسرے نیکیوں کی راہ میں صرف کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اللہ نے فرمایا یضاعف لہم، ان کے درجات بلند کیے جائیں گے، انہیں کئی گنا ثواب دیا جائے گا۔ لہم اجر کریم، ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو صدقے کی صفت بیان فرمائی، صدقہ اور قرض حسنہ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کی زندگی میں صدقے کی صفات پائی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے دل میں جب ایمان کا بیج جاتا ہے تو وہ ایمان کا درخت بہت زبردست پھل لاتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے دل میں صدقہ اور خیرات کی کوئی اہمیت نہیں، مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، ایمان اس نے بھی قبول کیا لیکن وہ ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جس کے اندر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی صفت نہ ہو، مال خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے دل میں صدقے کا حل چل چکا ہے، اور اس زمین میں ایمان کا بیج جب ڈالا جاتا ہے تو اس سے جو درخت نکلے گا وہ انتہائی تناور درخت ہوگا، اور اس درخت سے نکلنے والی فصل پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو فرمایا صدقہ دینے والے، قرض حسن دینے والے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصدیقون، یہ لوگ ہیں صدیق جن کا ایمان بھی مضبوط ہو اور جو اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کرنے والے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد پھر اور ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا والشہداء عند ربہم، یہ صدیق بھی ہیں اور اپنے رب کے پاس شہید بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک لہم اجرہم ونورہم، ان لوگوں کا اجر، ان صدیقوں کا، ان شہداء کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک محفوظ ہے، ونورہم، اور ان کا نور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محفوظ ہے۔ یہ لفظ جو نور استعمال کیا گیا اسے لائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کا لقب کیا بتایا گیا تھا؟ ذو النورین، دو نور والے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جہاں صدقہ ہوگا، جہاں انفاق ہوگا، جہاں قرض حسنہ ہوگا، وہ اصل میں ان کا نور ہے، یعنی نور صدیقیت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں، کیا یہ نور صدیقیت، صدقے کی، تقوی کی اور بھلائی کی تصدیق کرنے کی صفت حضرت عثمان غنی کے اندر پائی جاتی تھی؟ میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ انہیں ذو النورین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی سخاوت اور اسلام قبول کرنے کے بعد کی سخاوت، دو سخاوتیں جمع ہو گئی تھیں، اس وجہ سے بھی انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور آپ اسلام قبول کرنے کے بعد کی کیفیت، اللہ کے راہ میں انفاق کی جو کیفیت، میں نے کیا بتایا؟ صدیق کے مقام پر پہنچنے کے لیے پہلی صفت اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، دوسری صفت اتقا، تقوی اختیار کرنا، بدی سے بچنا، تیسری صفت ہے بھلائیوں کی تصدیق کرنا۔ ان معاملات میں جو ان میں کامل ہوگا وہ صدیق ہوگا۔ ہم دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت ہے ان تینوں صفات کے سلسلے میں۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ایک موقع پر مسجد نبوی کی توسیع، اس کے ایکسپینشن کا موقع آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اتنا حصہ اگر مسجد نبوی کے لیے مل جائے، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسجد چھوٹی ہے اور لوگوں کے پاس مال نہیں ہے کہ اس حصے کو مسجد میں شامل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کون ہے جو اس حصے کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے اور اس جگہ کے بدلے میں اس سے بہتر جگہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 25,000 درہم دے کر اس جگہ کو خریدا اور مسجد کے لیے وقف کیا۔ یہاں آپ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جن 10 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، عشرہ مبشرہ، اس میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان فی الجنہ، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری انہیں دی گئی۔ یہاں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حصے کو جو خرید کر مسجد میں شامل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں بہترین مقام دے گا، گویا کہ ان کے خریدنے کے بعد اس پر اور مہر لگ گئی کہ حضرت عثمان غنی یقیناً جنت میں جانے والے ہیں۔
جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے زمانے میں ہونے والے فتنوں کی وجہ سے نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے غلط کیا، نعوذ باللہ، انہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں بلکہ بار بار اشارہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت میں جانے والے ہیں۔ بئر روما نامی ایک کنواں تھا، روما جس کا نام، مدینے میں بہت مشہور کنواں، بہت بڑا کنواں، میٹھے پانی کا کنواں، دوسرا پانی کہیں موجود نہیں تھا، لیکن اس پر یہودی کا قبضہ تھا۔ مسلمان پانی لینے کے لیے جاتے تو اسے ستایا جاتا، عورتیں جاتی تو ان کا مذاق اڑایا جاتا، انہیں چھیڑا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اسے خریدے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 25,000 درہم دے کر یا 8,000 درہم دے کر، بعض روایات میں ہے کہ 1,00,000 درہم دے کر اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑتا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ قحط پڑا ہے، اسی موقع پر تقریباً 1,000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، سامان تجارت حضرت عثمان غنی کے آتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے سامان کیا جائے۔ ایسے زمانے میں جب کہ قحط پڑا ہو، تاجروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سامان رکھیں اور زیادہ قیمت میں فروخت کریں۔ دیکھا کہ 1,000 اونٹ آئے ہیں، تاجر دوڑ پڑے خوشی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے پاس اور کہا کہ اتنی قیمت میں ہم یہ مال ہمارے حوالے کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قیمت کافی نہیں ہے، مجھے زیادہ چاہیے، قیمت بڑھا کر دو۔ تاجروں نے دگنی قیمت لگائی، حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کافی نہیں، اور بڑھا کر دو۔ چکرا گئے سارے تاجر، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اتنی مالدار شخصیت ہے، کبھی انہیں حرص اور لالچ نہیں ہوا، کبھی یہ بخل انہوں نے نہیں کیا، مال کی حرص ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی اور لوگوں کی ضرورتوں کا کبھی ناجائز فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا کہ آج کیا ہو گیا قحط کے زمانے میں قیمت اتنی بڑھا رہے ہیں۔ ان کی اس گتھی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس جملے سے سلجھایا کہ لوگوں گواہ رہنا، یہ سارے اونٹ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے، بغیر مال کے میں نے تمام لوگوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ جو بدلہ ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دنیا میں 2 گنا 4 گنا زیادہ مال مل سکتا تھا، کئی 100 گنا زیادہ عوض میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1,000 اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وقف کیا۔ جیش عسرہ، جنگ تبوک کے موقع پر اس وقت جو جنگ ہوئی، اس وقت جو لشکر نکلا، اس لشکر کو جیش عسرہ کہا گیا، تنگی کا لشکر کہا گیا۔ مال کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، لوگوں کو ترغیب دی کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ وہی موقع ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کی ساری چیزیں لا کر پیش کرتے ہیں، جھاڑو لگا کر لا کر پیش کرتے ہیں، ایک چیز بھی اپنے گھر میں باقی نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھی پراپرٹی لا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 1000 اونٹ میری طرف سے، پھر ترغیب دی تو معاف کیجیے 100 اونٹ میری طرف سے، پھر ترغیب دی تو فرمایا کہ 200 اونٹ میری طرف سے، پھر فرمایا 300 اونٹ میری طرف سے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد جب ایک مرتبہ ترغیب دی تو 100 اونٹ، دوسری مرتبہ ترغیب دی تو پلس 200 اونٹ، تیسری مرتبہ ترغیب دی گئی تو پلس 300 اونٹ، گویا کہ 600 اونٹ دیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک کے بعد 100 بڑھایا، پھر 100 بڑھایا، 300 اونٹ دیے۔ بہرحال 300 یا 600 یا 1000 جتنے بھی ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس انفاق پر، اس عمل پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ خوشی سے اتنا سرخ ہو گیا گویا کہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں آپ کے چہرے پر۔ خوشی کے ساتھ منبر سے نیچے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ افعل ما شئت، اے عثمان جو چاہے کر، کچھ نہیں ہوگا، تو جو چاہے کر، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا، روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کا عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر نعوذ باللہ، امکان تو نہیں تھا حضرت عثمان سے کہ کوئی گناہ کریں گے، اگر کوئی ناپسندیدہ عمل ہو بھی جائے عثمان سے، ان کا یہ انفاق اتنا اونچا ہے کہ ان کا عمل، ان کی وہ غلطی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر ضرورت تھی، فرمایا اے عثمان، مال کی بھی ضرورت ہے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اپنے گھر جاتے ہیں اور 1000 دینار لے کر آتے ہیں، درہم نہیں، سونے کے سکے لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں میں اچھالتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ اس وقت پھر یہ کہتے ہیں اے عثمان، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی حضرت عثمان کے لیے اور دعا یقیناً قبول ہوئی ہوگی، یا پھر یہ کہ خبر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر یہ خبر ہے تو اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بھول چوک حضرت عثمان غنی سے ہو جائے تو یقیناً وہ بھول اور وہ غلطی اتنی بے وزن ہوگی کہ اس وزن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عطا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، ایک صفت۔
دوسری صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا تھی؟ واتقا، تقوی کی صفت، یعنی گناہ سے بچنے کی صفت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ گناہ سے محفوظ تھے۔ خود آپ نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پانے کے بعد جہاں زنا، بدکاری، چوری، شراب، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں عام تھیں، زناکاری، شراب، چوری گویا کہ لوگوں کا اوڑھنا بچھونا تھی، گویا کہ وہ منکر نہیں تھا، معروف تھا۔ ایسے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آج تک نہ زنا کیا نہ چوری کی، اس برائی سے زمانے جاہلیت میں بھی بچے رہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی صدیقیت کا ایک عکس تھے حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں نے زمانے جاہلیت میں بھی اپنے اوپر شراب کو حرام کیا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک صفت آپ نے سنی ہوگی، حیادار تھے، بہت ہی باحیا تھے۔ حیا کے معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں شرما جانا، یہ حیا ہے۔ شرم اگر پیدا ہو جائے اسے حیا کہتے ہیں، حیا کا ایک حصہ ہے وہ۔ اصل میں حیا سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے ہوئے جو اس کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو ایک طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے گناہ سے بچنے کا، گناہ سے رکنے کا، اسے حیا کہا جاتا ہے۔ نیکی کی طرف ابھارنے والی جو صفت انسان کے اندر ہے، گناہوں سے روکنے کی جو صفت انسان کے اندر ہے، اسے اصل میں حیا کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کے سلسلے میں سند عطا فرمائی کہ ان سے بڑا حیادار کوئی نہیں ہے۔ اکثرہم حیاء عثمان، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کسی کے اندر تھی تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر تھی۔ کامل الحیاء والایمان کہا گیا، کسی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا کے اعتبار سے بھی مکمل تھے اور ایمان کے اعتبار سے بھی مکمل تھے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا ایمان کا حصہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حیا اگر مکمل ہے تو یقیناً ان کا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ کامل الحیاء والایمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما ہے، میں ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے والد نے ابو بکر نے آنے کی اجازت چاہی، صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ گھر میں ایک آدمی کیسے بیٹھتا اپنی بیوی کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عائشہ کی بیٹی تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی عائشہ، وہ بھی اطمینان سے بیٹھی رہی۔ حضرت ابو بکر آئے، اپنی گفتگو انہوں نے کی، واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر شرف باریابی چاہتے ہیں، حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنا چہرہ ذرا اوٹ میں کر لو، اپنا لباس درست کر لو۔ انہوں نے پردہ کر لیا ہوگا، چادر ڈال لی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، اپنی گفتگو کی، واپس چلے گئے۔ اطلاع ملی کہ عثمان آنا چاہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صحیح کرتے ہیں، پنڈلیاں درست کرتے ہیں، اپنا لباس درست کر کے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اجمعی علیک ثیابک، اپنے اوپر کپڑوں کو مکمل ڈھک لو۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ عثمان آتے ہیں تو لباس درست کر لیتے ہیں۔ وہ آئے، گفتگو کر کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ان دونوں صحابہ کے آنے پر آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو عثمان آتے اور حیا اور شرم کے مارے اپنی وہ بات نہیں رکھتے جو رکھنا چاہتے تھے اور واپس جا سکتے تھے۔ ایک بات تو دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی حیا سے فرشتے حیا کرتے تھے۔ اتنی حیا کی صفت ان کے اندر اتنی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ دروازے بند کر کے تنہا اکیلے غسل کرتے وقت بھی اپنے لباس کو نکالنے میں انہیں شرم محسوس ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ حیا کا اتنا اونچا مقام تھا۔ خود فرماتے ہیں، آپ اندازہ کر کے دیکھیے حیا میں کتنے اونچے مقام پر پہنچے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اس ہاتھ کو، اس داہنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دیا ہے، اسلام کی بیعت لیتے وقت جو ہاتھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو لگایا تھا، اس کے بعد سے آج تک میں نے اپنا یہ دانا ہاتھ اپنے ناف کے نیچے کے جسم کو نہیں لگایا۔ یہ احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناف کے نچلے حصے کو یہ دانہ ہاتھ انہوں نے نہیں لگایا، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس کر چکا ہے، لگ چکا۔ یہ مقام تھا حیا کا، گناہ سے بچنے کے معاملے میں۔ ایک ہے اعطاء، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں وہ اونچا مقام، تقوی اور گناہ سے بچنے کے معاملے میں، حیا کے معاملے میں یہ اونچا مقام۔
اور تیسری صفت صدیق کی وہ کیا ہے؟ بھلائی کی تصدیق کرنا۔ آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی کہ جب اسلام کی بات آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو زیادہ دلائل نہیں پوچھے، انہوں نے معلوم کیا کہ یہ حق ہے، فوراً قبول کر لیا۔ چوتھے نمبر پر یا پھر پانچویں نمبر پر، بعض روایت میں چھٹے یا ساتویں نمبر پر، چوتھے نہیں بلکہ 5، 6 یا 7ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، ان سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کی صداقت کو قبول کرنے میں، اسلام کی حقانیت کی تصدیق کرنے میں اتنے آگے تھے آپ۔ تصدیق بالحسنہ کی کیفیت بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو یہ تینوں صفات آپ دیکھیں، جن صفات کے ذریعے سے ایک آدمی صدیق کے مقام پر پہنچتا ہے، وہ صفات حضرت عثمان غنی کے اندر بھی بدرجہ پائی جاتی ہیں۔ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو کہ صدیق اکبر ہیں، ان کا ایک عکس ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اعطاء کی صفت بھی ہے، تقویٰ کی صفت بھی ہے، اور تصدیق بالحسنہ کی صفت بھی ہے۔ یہ تینوں صفت جب پائی جائیں تو یہ بھی صدیق کے مقام پر آپ پہنچتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور اس صدیقیت کو قرآن نے کیا کہا؟ لہم اجرہم ونورہم، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر بھی محفوظ ہے اور ان کا نور بھی محفوظ ہے۔ یہ نور گویا کہ نور صدیقیت ہے جو حضرت عثمان غنی کے اندر پایا گیا، ایک نور صدیقیت کا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت کا مقام ملا، شہادت کا مرتبہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ شہید ہوئے۔ شہادت کا مقام وہ مقام ہے، انبیاء علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ یعنی شہادت کا مقام حاصل کرنے کا یہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایک بار نہیں بلکہ بار بار اللہ کے راہ میں شہید ہونے کی خواہش ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ یہ کسی معمولی افراد کو نہیں ملتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر شخص کو شہادت کا مقام، اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں احد پہاڑ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے رعب سے یا پھر یہ 4 اہم ترین شخصیتوں کے بیٹھنے کی خوشی میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ کچھ لرزنے لگا، کچھ ہلنے لگا احد پہاڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اس کے احد پہاڑ پر مار کر کہا کہ اے احد کیا کرتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کب کہا؟ جبکہ 2 شہید موجود ہیں زندہ۔ گویا کہ خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نبی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور بقیہ جو عمر اور عثمان ہیں یہ شہید ہونے والے اللہ کی راہ میں۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو عطا کیا۔ اب دیکھیے آپ کی زندگی میں آخری مرحلہ جو آیا وہ شہادت کا، بڑی دردناک شہادت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو دردناک شہادت سے دوچار ہوئے۔ یقیناً حضرت حسین کی شہادت دردناک تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی شہادت بہت ہی آسانی معمول قسم کی تھی، نہیں، دوسرے بہت سارے ہیں ان کی شہادت بھی بڑی دردناک ہوئی۔ بعض لوگوں کی کھال ادھیڑ دی گئی، بعض لوگوں کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈبو دیا گیا۔ کیا معمولی شہادت ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھ کر 50 دن کے محاصرے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی درد مندانہ یا پھر بڑی بے درد یا پھر مظلومانہ شہادت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس طرح صدیق ہیں، نور صدیق انہیں حاصل ہوا، اسی طرح نور شہادت بھی آپ کو حاصل ہوا ہے۔ لہذا صدیقیت کا ایک نور اور شہادت کا ایک نور، یہ دونوں نور مل کر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں، 2 نور والے کہلاتے ہیں۔ قابل احترام حاضرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سنتے ہوئے جو اہم ترین اور بہترین پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ سننا، محض خوش ہونا، یہ کہنا کہ حضرت عثمان کتنی اونچی شخصیت تھی، کیسا انہوں نے کیسے قربانیاں دی تھی، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ ان کی قربانیاں، حضرات صحابہ کی قربانیاں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم یہاں آ کر جمع ہو کر صحابہ کی زندگیوں کو سنیں اور ان کی زندگیوں کا کچھ حصہ اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ ہو اور حیا کا جذبہ ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو، اور جو بھی بھلی بات آئے اپنی نفسانی خواہشات کو الگ رکھ کر فوراً اس کی تصدیق اور قبول کرنے کا جذبہ، یہ صفات اگر ہم اختیار کریں گے، یہ نور اگر ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو اللہ کی ذات سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور شہادت بھی نصیب فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام پر ہمیں فائز فرما سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمات کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے عطا کو، آپ کے تقوی کو قبول
فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے، اور ان کے نام لیوا، ان سے محبت کرنے والے ہم اہل ایمان کے دلوں میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، ویسا توکل، اور ہمارے ایمان کے اندر بھی وہ جذبہ ایمانی جو حضرت عثمان کے اندر تھا، ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔